یہ جب ہندوستان میں انگریز آیا نا، انگریز، تو اس نے سب سے پہلے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ لارڈ میکالے وغیرہ نے لکھی ہے یہ بات، موقع ملا تو اس کے حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہے، نہ کوئی اسکالرشپ اس کی، چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے، غریب لوگ، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے، بات ایسے کرتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا وہ. یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں، یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس. یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے، وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے بھی نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. آپ وراثت کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہے، اسلام کے عبادت کا نظام ہے، اسلام کے معاملات کا نظام ہے. آپ کسی لبرل، کسی گورے کو میرے سامنے بٹھا دو، انشاءاللہ، بڑی بات نہیں کر رہا، اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس اتنے خوبصورت قوانین نہیں ہے. آج بھی اسلام ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک ایک جزیہ میرا اٹھا کے دیکھو، دنیا یونائٹڈ نیشن بن گئی، اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ گئے، دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ، پڑھے لکھے لوگ وجود میں آ گئے، مگر اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، خاندانی نظام، عبادت کا نظام، تجارت کا نظام، اور جتنے بھی اسلام کے معاملات کا نظام، ان تمام نظاموں میں اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا کوئی ہے نہیں. ایسے دلائل ہیں اسلام کے پاس. تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہندوستان سے دینی مدارس کو ختم کیا جائے. یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں، بعض شرپسند لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو پھر تمام مدارس جب ختم ہو گئے تھے نا، ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اس وقت سے دیوبندی مسلک وجود میں آیا. یہ بھی بہت غلط بات ہے. سارے مدارس جب ختم ہو گئے تو انہوں نے وہی علماء جو انہی مدرسوں سے فارغ تھے، جو ہندوستان میں جو علم پڑھایا جاتا تھا، جو ساری دنیا پڑھتی تھی، اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ کھولا تھا. تو ان کے اگینسٹ جو لوگ چلے ہیں، جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا، ان نظریات سے فرق کرنے کے لیے ان کو دیوبندی کہا جاتا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے مسلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس وقت سے وجود میں آئے ہیں، کیونکہ وہ دیوبند میں تھا تو اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا، ورنہ وہ سارے ہندوستان اور بر صغیر کے سارے وہی علماء تھے. کوئی نیا مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، نہ ان کے کوئی نئے عقیدے، نہ ان کی کوئی نئی بنیاد. نام یہ پڑ گیا اس لیے کہ ان کے اگینسٹ کچھ لوگ چلے تھے، ان سے فرق کرنے کے لیے. تو خیر، تو حقیقی معنی میں آپ کو براڈ مائنڈڈ کون بناتا ہے میرے بھائی؟ اسلام بناتا ہے. ہر بات عقل سے کرتا ہے، اور آپ کو ہزاروں لاکھوں انسانوں، حتیٰ کہ اپنے کلچر کی غلامی سے نکال کے کہاں لے کر آتا ہے؟ اللہ کی غلامی کی طرف. اس پہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں.